السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ہماری سلسلہ وار جو گفتگو چل رہی ہے علامات قیامت سے متعلق، اور اس حدیث کے پیش نظر جس کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگ جائے، ان کے کردار میں وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، تو پھر ان پر آفات بلیات کا نزول شروع ہو جائے گا۔ حل بها البلاء، یہ لوگ اس لائق ہو جائیں گے کہ بلا اور مصائب ان پر نازل ہوں۔ اس میں تقریباً 8 چیزوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے اور جو علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَكَانَ الزَّعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا جو سردار ہوگا، قوم کا جو ذمہ دار ہوگا، وہ ان میں سب سے زیادہ گھٹیا قسم کا آدمی ہوگا۔ قوم کا سردار اور قوم کا جو ذمہ دار بنے گا، لیڈر بنے گا، وہ ان میں سب سے زیادہ کم درجے والا ہوگا اور کم حیثیت والا ہوگا۔ اب اس پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف علاقوں میں جو ایم ایل ایز اور ایم پیز بنتے ہیں، ان کی اپنی جو برادری ہوتی ہے، ان کا اپنا جو خاندان ہوتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قوم میں سب سے زیادہ جو ارذل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہی سیاست تک پہنچتے ہیں۔ اس دور میں یہ بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں جو مسلمانوں کے بااثر لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے، بارسوخ لوگوں کو جن ذمہ داریوں پر ہونا چاہیے، لوگ اس وقت کے احوال کے پیش نظر اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے دور رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ ذمہ داری اختیار کریں گے تو لوگوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہوں گی، اور پھر بالآخر وہ ذمہ داریاں جو دینی نقطۂ نظر سے بڑی اہم ہیں، دینی نقطۂ نظر سے بڑی محتم بشان ہیں، جب با اثر اور ذی اثر لوگ، بارسوخ لوگ ان ذمہ داریوں کو نہیں لیتے، تو پھر ایرے غیرے نتو خیرے اس کی ذمہ داری کو اٹھا لیتے ہیں، اور ساری چیزیں اسی اعتبار سے ہوتی۔ یہاں ایک بات تھوڑے سے صاف الفاظ کے ساتھ کہوں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کی ذمہ داری تو کم از کم دینداروں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کی ذمہ داریاں تو کم از کم دینداروں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول سے اپنی وابستگی اور محبت رکھتے ہیں، اور کم از کم اپنے دل میں خوف آخرت اور خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ اس ذمہ داری کے زیادہ اہل ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے میرے بزرگوں، ہمارے پاس یہ دینی ذمہ داری، جو محلے میں سب سے زیادہ سود خور ہوگا وہ ذمہ دار بنے گا،
محلے کا بڑا سود خور جو ہوگا وہ مسجد کا متولی اور ذمہ دار بنے گا، اور محلے کے اندر جو سب سے زیادہ لوگوں کو ڈرانے والا پہلوان قسم کا جو آدمی ہوگا وہ مسجد کا سیکریٹری بنے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے خوف خدا اور خوف آخرت سے عاری جن کے دل ہیں، جب یہ مساجد کی ذمہ داریوں کو، اس کی صدارتوں کو اور اس کے معتمد ہونے کے عہدوں کو قبول کریں گے تو ان کے ماتحت کام کرنے والے ان سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام اور نوکر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا کہ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، لوگوں کا جو ذمہ دار قسم کا آدمی ہوگا، ان کا جو یعنی بڑا سمجھا جائے گا، وہ ہوگا جو قوم میں سب سے زیادہ گھٹیا قسم کا آدمی ہو، خاندانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے۔ اور وہی اسی حدیث کے اندر میں نے گزشتہ بتایا کہ حضور فرماتے اکریم الرجل مخافت شرہ، لوگ اس لیے عزت کریں گے اس کی کہ اگر عزت نہ کریں تو وہ لوگوں کو ستانے کے لیے تیار ہو جائے گا، ان کے در پہ آزار ہو جائے گا، اس کی کوئی دل میں عزت نہیں ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، کم از کم مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، دینداروں کے ہاتھ مساجد کی ذمہ داری، مساجد کے امور کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو سب سے بڑا سود خور ہے اس کو لا کر اپنا صدر بنا دیا، جو سب سے بڑا پہلوان ہے لوگوں کو ڈراتا پھرتا ہے اس کو لا کر کے آپ نے معتمد بنایا۔ اب اس کے ذریعے جو خدمت ہوگی اس خدمت سے خیر کم اور شر زیادہ پھیلے گا۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں، اور علاقے والے، محلے والے اس قسم پر اور ان چیزوں پر اپنی نگاہ رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ صاحب ہم کیوں لیں، ہماری کیا جو ہے ذمہ داری بنتی ہے۔ یقیناً آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ کو اللہ نے دین کی شدھ بدھ دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کے نظام کو اچھے انداز میں لے کر چلیں، ایسے لوگوں کے حوالے نہ کر دیں جن کے ذریعے سے خیر کم اور شر زیادہ وجود میں آئے۔ ایک علامت اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری علامت یعنی 9ویں علامت ہو گئی، 10ویں علامت شربت الخمور، شراب پیا جائے گا، شراب پی جائے گی قرب قیامت میں۔ اور قرب قیامت سے مراد علامات قیامت جو لوگوں کے کردار سے ظاہر ہوگی۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس لعنت کے اندر مبتلا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا، بلکہ جھوٹی اپنے آپ کو تسلی دینا ہے کہ صاحب غم بہت زیادہ ہے، اس غم کو کافور کرنے کے لیے شراب پی رہا ہوں۔ آپ پوری تحقیق کر لیں اور مکمل معلومات حاصل کر لیں، کوئی غم شراب پینے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ذہن و دماغ پر کسی چیز کا اثر ہے، تم کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، اللہ کو یاد کرو، اس کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ، تمہاری مصیبت اور تمہارا غم دور ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ہم ذکر چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی مرضیات اور منشے کے مطابق چلنا چھوڑ دیں، اور ساری وہ چیزیں جو اللہ کی حرام کردہ ہیں، اللہ نے جن سے منع فرمایا ہے، اس کو اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا غم کافور ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج میں تشریف لے گئے، آقا نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو برہنہ ہیں، جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں، اور حضور نے دیکھا کہ ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ رس رہا ہے، نکل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی اور زانیہ، یہ آپ کی امت کے زانی اور زانیہ ہیں،
اور ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کی شرمگاہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ میں اس طریقے سے جلایا کہ اب اس سے خون اور پیپ رس رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو امت کے زانی اور زانیہ ہیں جن کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ رس رہا ہے، یہ شراب پینے والے جب کل میدان قیامت میں پہنچیں گے اور ان کے شراب پینے کی ان کو سزا دی جائے گی، وہ سزا کیا ہوگی؟ انہی زانیہ اور زانی مردوں عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے اس خون اور پیپ کو ان شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ زانیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا خون اور پیپ جو پشش کی شکل میں نکلتا ہے، یہ ان شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ اور فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کے شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ جنت میں بھی شراب ملے گی، اور وہ شراب وہ ہوگی کہ جس کے پینے سے عقل معوف نہیں ہوگی، وہ شراب وہ ہوگی کہ جس کے پینے سے لذت آئے گی، وہ شراب وہ ہوگی کہ جس کے پینے کے بعد آدمی چاق چوبند ہو جائے گا، اس کے اندر نشاط اور چستی آئے گی، وہ شراب ہوگی جنت کی۔ فرمایا جو دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ آخرت میں جنت میں اس کو شراب سے محروم کر دے گا۔ اس لیے شراب پینے والے جو یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر کہ ہمارا غم کافور ہوتا ہے، ہمیں بڑی سکون اور تسلی ملتی ہے، یہ جھوٹ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ شراب پینے والا ایک تو یہ ہے کہ 40 دنوں تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دنوں تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ لعنتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جب نعوذ باللہ اسی حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا تو زانیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا خون اور پیپ اور پشش اس کو عذاب کے طور پر پلایا جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور خاص طور سے مسلم معاشرے میں جو لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہیں ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اتنے بڑے بڑے عذابات ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنا جائے گا، ریشم پہنا جائے گا۔ ریشم مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ یہاں رک کر وہ لوگ بہت ٹھنڈے دل سے اس بات کو غور کریں کہ لبس الحریر سے مقصود صرف ریشم نہیں بلکہ وہ تمام چیزیں جو مرد کے لیے حرام ہیں، شریعت نے جس کے پہننے کو حرام قرار دیا ہے وہ مراد ہے۔ لہذا شادیوں میں، رسموں میں یہ مطالبات کرنا کہ بچے کو اتنے تولے کی انگوٹھی چڑھاؤ سونے کی، بچے کے متعلق بولنا دولہے کو اتنے تولے کی انگوٹھی چڑھاؤ، سونے کی چڑھانا، وہ فلاں کرنا۔ اب آج کل پلیٹینیم آ گیا ہے، آج کل پلیٹینیم آ گیا ہے۔ ان دھاتوں کے استعمال کرنے سے قبل علاقے اور اپنے معلومات والے علماء سے تحقیق کر لیں کہ کیا یہ چیز مرد کے استعمال کی ہے یا نہیں۔ سونا تو کسی قیمت پر جائز نہیں ہے، حرام ہے، سونا کسی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ اور باضابطہ اب لوگ یہ مطالبے کرتے ہیں شادیوں کے موقع پر کہ ہمارے بچوں کو آپ اتنے تولے کی انگوٹھی چڑھاؤ، ہمارے بچے کو آپ اتنے تولے کی چین دو۔ اور یہ نتیجہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے بھی مطالبہ کیا کہ بھئی تم دلہن کو یہ دو، اس لیے یہ مطالبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مرد کے استعمال کے لیے، قرب قیامت میں وہ دور آئے گا کہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ آج دیکھو آپ سونے کی انگوٹھیاں بچوں کے ہاتھوں میں۔ اچھا اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھو کہ جو بالغ آدمی ہے اگر وہ اپنی مرضی سے پہنے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ وہ خود مکلف ہے۔ لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے برتھ ڈیز منائے جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو جو اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد سے برتھ ڈے اور یہ ڈے وہ ڈے کے نام سے یہودیت اور نصرانیت ان کے ذہن میں
بٹھا رہے ہیں، یعنی اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لعنتی کام کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی اپنے معصوم بچوں کا؟ آج ہمارے پوترے کا پہلا برتھ ڈے ہے، افسوس ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کے باوجود نعوذ باللہ اپنے طرز عمل اور اپنے کردار سے حضور کی سنت کا پرچار نہیں بلکہ یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کی پیدا کردہ ان خرافات کا پرچار کر رہے ہیں۔ دعوت دیتے باضابطہ گھروں میں لکھ کے لگاتے ہیپی برتھ ڈے، اب اس میں بچوں کو وہ ٹوپیاں بھی لا رہی، وہ کیک بھی لا رہی، وہ خاندان والوں کو بھی بلا رہی۔ لعنت ہے ایسے عمل پر، اور جہاں یہ عمل ہوتا ہے خدا کی قسم لعنت برستی ہے، وہاں لعنت لازمن برستی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے مول صاحب، یہی عمر ہے مول صاحب اس کی ذہن سازی کرنے کا، یہی عمر ہے۔ ہماری تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچے کو بتاتے کہ بیٹا تمہاری عمر مان لو کہ اللہ نے 50 سال رکھی ہے، یا مان لو کہ تمہارے جیب میں 50 روپیے ہیں، تمہارے جیب سے 50 روپیے میں سے اگر 5 روپیے خرچ ہو گئے، کتنے باقی رہے؟ 45 باقی رہے۔ اب یہ 45 باقی ہے اور 5 خرچ ہو گئے، تو یہ 5 خرچ ہونے پہ تم خوشی مناؤ گے یا فکر کرو گے کہ یہ جو باقی ہیں اس کو بچا کے رکھے؟ بھئی 5 خرچ ہونے پر خوشی مناتا، کوئی تھالی بجاتا، واہ واہ میرے پاس 50 تھے 5 چلے گئے اب 45 ہی ہیں، خوشی منائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ اب اس 45 کو ان جگہوں پر لگاؤں جہاں واقعتاً لگانا ضروری۔ عمر کا ایک حصہ گزر گیا، اس گزر جانے پر خوشی منانا سوائے حماقت اور بے وقوفی، جہالت اور نادانی کا کچھ اور نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ 1 سال میری زندگی کا گزر گیا، میں موت سے 1 سال قریب ہو گیا، میں قبر سے 1 سال قریب ہو گیا، میں اپنی آخرت کی تیاری کروں، یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بالکل غافل، چھوٹے معصوم بچے 5-5 سال 10-10 سال 15-15 سال تک ان کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، برتھ ڈے منانے کی چیز ہے۔ اور اگر ماں باپ یہ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھنا ماں باپ بڑے گنہگار ہیں، اس کے بعد وہ اولاد ان کی گنہگار ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت دی، ماں باپ نے ان کو سکھایا، ماں باپ نے پیدا ہونے کے 1 سال کے بعد سے شروع کر دیا کہ بیٹے تمہارا برتھ ڈے ہے 1 سال کے، تمہیں گود میں لے کے تو بھی کیک کاٹیں گے مگر کاٹیں گے۔ اتنی چاہت اور اتنی جو ہے اس سے لگاؤ کہ یہود و نصارہ، کبھی کوئی دیکھا کہ بھئی اپنے بچے کو اسی عمر سے ٹخنے سے اوپر پیجامے والا لباس پہنایا ہو، کبھی اپنے بچے کو اسی عمر سے کوئی دین کی بات سکھایا ہو، یا تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد اس کو بتایا ہو کہ بیٹا یہ دین کا یہ حکم ہے، یہ مذہب کا یہ حکم ہے۔ جتنے اہتمام سے ہم وہ عمل کرتے ہیں اتنے اہتمام سے کوئی دین کا عمل کر کے دیا ہم نے اپنی اولاد کو۔ کوئی رویا تو اس کے ہاتھ میں فون دے کے بٹھا دیے، لیکن پورے بچوں کو بٹھا کے کبھی صحابہ کی قربانیوں کا قصہ سنایا، کبھی اولیاء اکرام بزرگان دین کے کرامات سے متعلق ان کو بتایا؟ کچھ نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہماری تربیت اس نہج پر ڈال رہی ہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر ہمارے بچوں کو اس ماحول پر اور اس حالات پر ڈال رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 11ویں علامت یہ ہے کہ ریشم پہنا جائے گا، وہ چیزیں پہنی جائیں گی جو مرد کے لیے اللہ نے حرام فرما دی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے کی چیزوں کا بڑے اہتمام سے اس کو لایا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا۔ قینات والمعازف، معازف کہتے ہیں ڈھول تاشوں کو، اور قینات کہتے ہیں آلات موسیقی کو۔ اب آلات موسیقی الگ سے لائیں نہ لائیں، لیکن ہمارے گھروں میں جو ٹی وی ہے اور ہمارے گھروں میں جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر وہی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں گانے والیوں کی قدر کی جائے گی، ناچنے والوں اور ناچنے والیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وہ لوگوں میں ایک سٹیٹس ان کا ایسا ہوگا کہ بھئی فلاں گانے والا اور فلاں گانے والی، فلاں ناچنے والا اور فلاں ناچنے والی۔ یہ اس وقت
امت کا ایک ایسا المیہ ہے، ابھی کچھ دن قبل کسی کے اسٹیٹس پر میں نے دیکھا ہیپی برتھ ڈے سلمان خان، مسلمان صاحب کے اسٹیٹس پر چند دن قبل میں نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے ہیپی برتھ ڈے سلمان خان۔ اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کون ہے، اس کے کانوں کان اس کے فرشتوں کو نہیں خبر ہوگی کہ یہ کون ہے جو اس کے لیے ہیپی برتھ ڈے لکھ کر کے اس کو وش کر رہا ہے۔ اگر یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کی جانب سے تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ میرا فین کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی ہم ناچنے گانے والوں سے متعلق ہمارے دلوں میں اتنی عظمت اور اتنا ان کا پیار اور اتنی ان سے محبت پیدا ہو گئی کہ یہ جانتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن اس کے لیے یہاں سے وشش لکھ کر کے بھیج رہا ہے، فیس بک پر ڈالا جا رہا ہے۔ اور کیا بچے اور کیا بچیاں، کیا جوان اور کیا بوڑھے، تقریباً یہ بلا ایسی عام ہو گئی ہے کہ کالج کی بچیاں اور جو ہے ہمارے اسی آس پاس کے علاقے کی بعض بہنیں، جس وقت معلوم ہوا کہ ان کی بہن کا جو ہے یہاں شادی ہونے والی ہے تو پورے دن بھر سے کھڑی ہوئی ہے، کیوں؟ ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورے دن بھر سے کھڑی ہوئی ہوں۔ اور بعض نے کہا ہمارے پاس ہر سال سلمان بھیا کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے گانے والوں کی عزتیں بڑھیں گی اور ڈھول تاشے اپنے گھروں کے اندر لائیں گے، یہ علامات ہیں، حضور نے بیان فرما دیے۔ آج امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو ان ناچنے گانے والوں کا عاشق بنا ہوا ہے، اس کے لیے اپنی وشش ہے۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا کبھی کسی صحابی کے متعلق، کسی ولی کے متعلق، کسی بزرگ اور اللہ کے نیک بندے کے متعلق ایسا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوا ہے؟ کبھی کسی اللہ والے کے متعلق ایسا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آیا کہ واقعی یہ اللہ والا ہے جو لوگوں کو ایک صحیح بات بتاتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ واقعی ہمارے جو ہے مقتدا ہیں، ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے؟ نہیں، ہمارے دلوں میں یہ عظمتیں نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں یہ چاہتیں نہیں ہیں۔ اور ہمارے دلوں میں اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کی چاہتے ہیں اور اللہ کے نافرمانوں کی چاہتے ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور نے جب یہ 15 علامات بیان فرما دی اور ان ساری چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، جب یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں، یہ 15 کام امت کرنے لگ جائیں، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، اس موقع پر تم انتظار کرنا ریحًا خمرا، سرخ آندھیوں کا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا، اور زمین کے اندر دھسا دیے جانے کا اور چہروں کے بدل دیے جانے کا۔ حضور نے فرمایا جب یہ 15 کام امت کرنے لگے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی، سرخ آندھیاں چلیں گی، تیز و تند ہوائیں چلیں گی۔ آپ دیکھو، آپ محکمہ موسمیات سے متعلق آج کی خود اپنی اس جگہ کی حالت دیکھو کہ کتنی زیادہ سخت سردی۔ ایسے کئی ساری جگہوں پر حالات موسم کے اعتبار سے اتنے سخت ہیں کہ سرخ آندھیاں چل رہی ہیں، ہوائیں تیز ہو رہی ہیں، بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ، آپ اگر بندوں سے راضی ہوتے ہیں، آپ اپنے بندوں سے اگر خوش ہوتے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں کہ آپ ہم سے خوش ہیں، آپ ہم سے راضی ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں بارشیں وقت پر برساتا ہوں، بارشیں وقت پر برساتا ہوں اور زمین سے اناج بھرپور نکالتا ہوں جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور حکومت اس وقت کے اہل جو ہوں گے، اس وقت کے جو قابل لوگ ہوں گے ان کے حوالے کرتا ہوں، اور میں جب ناراض ہوتا ہوں تو بارش بے وقت برسا دیتا ہوں، میں جب ناراض ہوتا ہوں بارش بے وقت برساتا ہوں، اور
نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت کے بقدر اناج اور غلے جات نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، یہ سارے وہ افعال اور وہ اعمال ہیں جو ہمارے کردار سے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو ہماری طرز زندگی سے ظاہر ہو رہے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، اور یہ وہ علامات ہیں جس کے متعلق حضور نے فرمایا جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں ان چیزوں کا انتظار کرنا، سرخ آندھیوں کا اور زمین میں دھسا دیے جانے کا، چہروں کے مسک ہو جانے کا، سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، یہ ساری علامات ہیں۔ آج ہمارا کردار واقعتاً اس لائق ہو گیا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن علامات کا تذکرہ ہوا اور جن علامات کے متعلق باتیں آئی ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے پورے طور پر بچیں اور بچائیں دوسروں کو، خود بھی بچیں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، جو مال مسلمانوں کا ہے وہ مسلمانوں تک پہنچائیں، زکوٰۃ ادا کریں تو خوش دلی سے ادا کریں، ماں کی بھی اطاعت کریں، بیوی کا بھی حق ادا کریں، دوستوں سے بھی حسن سلوک کریں، اور والد کے ساتھ ان کے تعظیم اور ان کے مقام کے لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور جب کبھی کوئی ایسا عمل آئے کہ امت کے اگلوں کی بات آئے تو بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جائے، تعظیم کے ساتھ ان کے وقار اور ان کی اہمیت اور ان کے مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا نام لیا جائے۔ شراب ایک ناپاک چیز ہے، حرام چیز ہے، فرمایا جیسے خون اگر جسم پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے، اس کا دھونا واجب ہے، شراب اگر جسم پر لگ جائے اور کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ یہ ناپاک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سونا مرد کے لیے نہیں ہے، یا مت پہنو، یا کتنا پہنیں گے اور کیا لوگ جو ہے اس پر ہمیں نام دیں گے کہ صاحب فلاں کے پاس اتنا زیادہ سونا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جنتیوں کے زیور بنانا اس فرشتے کا کام۔ ایک فرشتہ اللہ نے بنایا ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری اور اس کا کام ہے جنتیوں کے زیور بنانا۔ جتنا زیور پہننا ہے وہاں جا کر کے پہننا۔ کنگن بھی پہنائیں گے اللہ، ہاتھ میں کنگن پہنائیں گے، سر پر تاج بھی لگائیں گے بادشاہوں جیسا۔ اس قابل تو اپنے آپ کو بناؤ کہ ہم جنت حاصل کرنے کے قابل بن جائیں۔ اپنے اندر وہ کسک تو لگا کے دکھاؤ اللہ کی محبت کی، کہ اللہ کی محبت میں ان ساری وہ چیزیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کو چھوڑنے والے کم از کم ہم بن جائیں۔ کم از کم اللہ کی رضا کے خاطر ان جو ہے ناجائز اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی نوازیں گے، اللہ بھی پہنائیں گے، تاج پہنائیں گے۔ یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میری خواہش کے آگے اور میری خوشی کے آگے، مجھے راضی کرنے کے آگے اپنی ساری خواہشات کو اس نے قربان کر دیا۔ تو کم از کم اپنے آپ کو اس لائق تو بناؤ۔ وہاں جانے کے بعد سونا پہننا، چاندی پہننا، گلے میں پہنو، ہاتھ میں پہنو، سر میں پہنو، پاؤں میں پہنو، اللہ ہر چیز پہنائیں گے، لیکن یہاں سونا پہننے کو حرام قرار دیا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ گناہ کی چیز ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے اللہ تعالی ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔